ہم ایک ایسی کتاب کے خیالات میں گہرائی تک اتریں گے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا اور مشکل سوال اٹھاتی ہے۔ کتاب کا نام ہے The Crisis of Islamic Civilization، یعنی اسلامی تہذیب کا بحران۔ اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر علی اے علاوی۔ جی، اور یہ کتاب صرف ایک تاریخی تجزیہ نہیں ہے، بلکہ ایک پوری تہذیب کی روح کو ٹٹولنے کی کوشش ہے۔ بالکل۔ اس گفتگو میں اور آنے والے کچھ حصوں میں ہم اس پوری کتاب کا احاطہ کریں گے۔ ہمارا مقصد اس کے بنیادی دلائل کو نکال کر سامنے رکھنا ہے تاکہ اس بحران کی جڑوں کو، جیسا کہ مصنف اسے دیکھتے ہیں، سمجھا جا سکے۔ اور دیکھیں، اس گفتگو کو شروع کرنے کے لیے شاید سب سے بہترین جگہ خود مصنف کی اپنی کہانی ہے۔ اچھا؟ یہ کتاب کوئی لائبریری میں بیٹھ کر لکھی گئی اکیڈمک ریسرچ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک ذاتی تجربے اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک گہری مایوسی سے پیدا ہوئی ہے۔ بالکل، اور یہی چیز اسے بہت طاقتور بناتی ہے۔ مصنف علی علاوی 1950 کی دہائی کے عراق میں پلے بڑھے۔ جی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کا عراق ایک تیزی سے بدلتا ہوا معاشرہ تھا، سیکولرزم یعنی لادینیت کا اس کا بول بالا تھا۔ ہاں، اس کا بول بالا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ اسلام عوامی زندگی سے نکل کر صرف گھروں اور مسجدوں تک محدود ہو رہا ہے۔ جی، وہ ایک ایسے دور کی بات کر رہے ہیں جب عرب نیشنلزم اور سوشلزم جیسے نظریات نوجوانوں کے لیے زیادہ پرکشش تھے۔ صحیح۔ لیکن پھر 70 کی دہائی میں سب کچھ بدل گیا۔ ایک نئی لہر اٹھی جسے ہم سیاسی اسلام کہتے ہیں۔ اچھا؟ اچانک اسلام صرف ایک مذہب نہیں رہا، بلکہ ایک سیاسی نظریہ بن کر ابھرا۔ اور مصنف نے اس تبدیلی کو بہت قریب سے دیکھا، لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ایران کے انقلاب اور افغان جہاد جیسی بڑی تحریکوں کو دیکھنے کے بعد بھی انہیں ایک بے چینی محسوس ہوئی۔ انہیں لگا کہ ان سیاسی تحریکوں کے نعروں اور اسلام کی اصل روحانی اور اخلاقی تعلیمات کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ ایک خلا ہے۔ جی، ایک خلا ہے۔ اور یہ احساس اس وقت ایک تلخ حقیقت بن گیا جب 2003 میں صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد وہ خود عراقی حکومت کا حصہ بنے۔ اچھا، تو یہ ان کا ذاتی تجربہ تھا؟ بالکل۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسلامی نعرے لگانے والے گروہ کرپشن، فرقہ واریت اور تشدد میں ملوث تھے۔ تو یہ ان کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ تھا؟ جی، انہیں یقین ہو گیا کہ مسئلہ صرف سیاست کا نہیں بلکہ اسلامی تہذیب خود ایک گہرے بحران سے گزر رہی ہے۔ اسی ذاتی کرب اور تجربے سے یہ کتاب جنم لیتی ہے۔ تو اس کتاب کے ذریعے مصنف کن بڑے سوالات سے نمٹنا چاہتے ہیں؟ مصنف بنیادی طور پر 3 آپ کہہ سکتے ہیں وجودی سوالات اٹھاتے ہیں جو پوری کتاب میں گونجتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا، کیا اسلامی تہذیب آج بھی ایک زندہ، متحد حقیقت کے طور پر موجود ہے، یا یہ صرف تاریخ کا حصہ بن کر مختلف قومی اور ثقافتی ٹکڑوں میں بکھر چکی ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ یعنی کیا آج ایک انڈونیشیائی مسلمان اور ایک مراکشی مسلمان ایک ہی تہذیب کا حصہ ہیں؟ یا صرف ایک ہی مذہب کے پیروکار؟ بالکل۔ دوسرا سوال اسی سے جڑا ہے۔ اگر یہ تہذیب مر رہی ہے یا بکھر چکی ہے تو کیا اس کا احیاء، اس کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے؟ اور تیسرا؟ اور شاید سب سے اہم سوال، اگر ہاں تو کن شرائط پر اس کی بحالی کا راستہ کیا ہوگا؟ تو مصنف کا مرکزی نقطہ، ان کا کور آرگیومنٹ کیا ہے؟ ان کا کور آرگیومنٹ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کی بقا اور بحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنے روحانی اور الہامی مرکز سے دوبارہ جڑ جائے۔ تو اس بحران کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے خود اس تہذیب کو سمجھنا ہوگا۔ مصنف کے نزدیک اسلامی تہذیب کی بنیاد کیا ہے اور یہ جدید مغربی تہذیب سے کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے۔ مصنف ایک فریم ورک پیش کرتے ہیں کہ ہر تہذیب بنیادی طور پر 4 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ 4 ستونوں پر؟ اچھا۔ جی، پہلا ہے فرد کا تصور، a concept of the individual۔ دوسرا ہے اجتماعیت یعنی معاشرہ، the collective۔ فرد اور معاشرہ، ٹھیک ہے۔ جی، تیسرا اس مادی دنیا کا تصور، the world itself۔ جی، a concept of the world۔ اور چوتھا آخرت یا ما بعد الطبیعت کا تصور، a concept of the transcendent۔ تو یہ ایک دلچسپ فریم ورک ہے۔ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ تہذیبوں کا جو فرق ہے وہ اس بات میں ہے کہ وہ ان 4 ستونوں میں سے کس پر زیادہ وزن ڈالتی ہیں اور ان کے درمیان کیا رشتہ قائم کرتی ہیں۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ جدید مغربی تہذیب نے اپنا سارا داؤ فرد اور اس دنیا پر لگا دیا ہے۔ صحیح۔
وہاں فرد کے فطری حقوق سب سے مقدس ہے اور ریاست کا کام ان حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ دنیا کو دیکھنے کا نظریہ مکمل طور پر سیکولر اور مادی ہے۔ اور روحانیت؟ آخرت یا روحانیت ایک ذاتی معاملہ ہے جس کا اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کا نقشہ کیسا ہے؟ بالکل مختلف۔ اسلام کی بنیاد توحید کے اصول پر ہے، یعنی خدا کی وحدانیت اور حاکمیت۔ یہ دین اور دنیا کو الگ نہیں کرتا۔ یہاں فرد کو لامحدود حقوق حاصل نہیں ہے؟ جی، فرد یعنی الفرد کی شناخت اور اس کے حقوق و فرائض خدا کی بندگی کے رشتے سے طے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں کا معاشرہ محض افراد کا ایک مجموعہ یا ایک ماڈرن سوسائٹی نہیں ہے، بلکہ ایک امت ہے۔ امت کا لفظ ہم بہت سنتے ہیں، لیکن اس کا تہذیبی مطلب کیا ہے؟ امت کا مطلب ہے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت جو مشترکہ عقیدے، مشترکہ اخلاقی اقدار اور ایک مشترکہ مقصد کے تحت جڑی ہوئی ہے۔ یعنی اس کی بنیاد نسل، زبان یا جغرافیہ پر نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں تہذیبوں کا پورا ڈھانچہ، ان کی بنیاد ہی مختلف ہے۔ بالکل، ایک طرف خدا مرکز گاڈ سینٹرک تہذیب ہے اور دوسری طرف انسان مرکز ہیومن سینٹرک تہذیب، اور پھر تاریخ کے ایک موڑ پر یہ دونوں آمنے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ جی، کتاب کا پہلا باب اسی تصادم کو بیان کرتا ہے، جس کا عنوان ہے ٹیئرنگ دی فیبرک، یعنی چادر کا پھٹ جانا۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ جی، یہ بہت طاقتور استعارہ ہے۔ مصنف کے مطابق یہ چادر 17ویں صدی کے آس پاس پھٹنا شروع ہوئی۔ اچھا۔ پہلے تو یورپی تجارتی کمپنیاں آئیں جنہوں نے معاشرے پر قبضہ کیا، لیکن اصل جھٹکا 19ویں صدی میں لگا جب یورپی طاقتوں نے براہ راست فوجی قبضہ شروع کر دیا۔ جیسے فرانس نے الجزائر پر، برطانیہ نے ہندوستان پر، اور روس نے وسطی ایشیا پر۔ یہ صرف ایک فوجی یا سیاسی شکست نہیں تھی، یہ ایک گہرا نفسیاتی صدمہ تھا۔ نفسیاتی صدمہ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ صدیوں سے مسلمانوں کے ذہن میں اپنی تہذیب کی برتری کا ایک گہرا احساس تھا۔ وہ خود کو علم، ثقافت اور طاقت میں دنیا سے آگے سمجھتے تھے۔ صحیح۔ لیکن جب چند ہزار یورپی سپاہیوں نے لاکھوں کی آبادی والے ملکوں کو فتح کر لیا تو اس نے ان کے پورے اعتماد، ان کے سیلف کانفیڈنس کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم ہار کیوں رہیں؟ بالکل۔ لیکن میرا مطلب ہے مسلمان معاشروں کو اس خطرے کا بروقت اندازہ کیوں نہیں ہوا؟ کیا وہ اتنے غافل تھے؟ اس کے کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں یہی اپنی تہذیب کی برتری کا گہرا احساس تھا، جس کی وجہ سے وہ مغرب میں ہونے والی سائنسی اور تکنیکی ترقی کی بے مثال رفتار کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسرا، اور یہ بہت اہم ہے، اندرونی اختلافات اور غداریاں۔ مصنف حیدرآباد کے نظام کی مثال دیتے ہیں جس نے ایک اور مسلمان حکمران ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا تاکہ اپنی چھوٹی سی ریاست بچا سکے۔ جی بالکل، اس طرح کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ نے بیرونی طاقتوں کا کام بہت آسان کر دیا۔ لیکن مزاحمت تو یقیناً ہوئی ہوگی، لوگوں نے اس قبضے کو آسانی سے قبول تو نہیں کیا ہوگا۔ بالکل، اور یہیں پر کتاب ایک بہت ہی اہم اور تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ابتدائی مزاحمت الجزائر میں امیر عبد القادر اور قفقاز میں امام شامل جیسے روایتی رہنماؤں نے کی۔ اور یہ لوگ صرف جنگجو نہیں تھے؟ نہیں، یہ گہرے روحانی لوگ تھے، صوفی تھے۔ ان کی قیادت اور طاقت کا سرچشمہ ان کا ایمان، ان کی روحانیت اور عوام سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ امیر عبد القادر کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک سپہ سالار، ایک بہترین منتظم اور ایک بلند پایہ صوفی تھے۔ جی ہاں، اور ستم ظریفی دیکھیں کہ صرف چند دہائیوں بعد آنے والے مصلحین نے جب شکست کی وجوہات کا تجزیہ کیا تو انہوں نے اسی تصوف اور روحانیت کو زوال کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ اچھا؟ ان کا کہنا تھا کہ صوفی ازم نے مسلمانوں کو دنیا سے بے نیاز اور غیر فعال بنا دیا ہے۔ تو مطلب جس چیز نے ابتدائی مزاحمت کو اصل طاقت دی تھی، اسی کو بعد میں کمزوری کی جڑ قرار دے دیا گیا؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا فکری تضاد تھا جس کے دور رس نتائج نکلے۔ یہ تو واقعی ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو جب میدان جنگ میں شکست ہوئی اور ابتدائی مزاحمت بھی کچل دی گئی تو اصل جنگ ذہنوں میں شروع ہو گئی۔ جی، سوال یہ نہیں رہا کہ ہم مغرب کو کیسے ہرائیں، بلکہ یہ بن گیا کہ ہم ان جیسے کیسے بنیں۔ بالکل،
اور یہیں سے وہ خطرناک موڑ آتا ہے جسے مصنف ماضی سے رشتہ توڑنا یعنی دا بریک ود دا پاسٹ کہتے ہیں۔ مسلمان اشرافیہ جو یورپ گئی یا یورپی تعلیم سے متاثر ہوئی، وہ مغرب کی مادی ترقی اور فوجی طاقت سے بری طرح مرعوب ہو گئی۔ انہیں لگا کہ ترقی کا واحد راستہ اپنی روایات کو چھوڑ کر مغرب کی مکمل نقالی میں ہے۔ جی، کتاب میں اس سلسلے میں مصر اور جاپان کا ایک بہت دلچسپ موازنہ کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، 19ویں صدی میں دونوں ملکوں نے جدیدیت کا سفر شروع کیا۔ جاپان کامیاب رہا، مصر ناکام ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جاپان کی میجی بحالی، میجی ریسٹوریشن کا مقصد مغربی ٹیکنالوجی اور علم کو اپنی ثقافت اور روایات کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ انہوں نے پوچھا، ہم ان اوزاروں کو استعمال کر کے ایک بہتر جاپان کیسے بنا سکتے ہیں؟ بالکل، جبکہ مصر میں محمد علی پاشا اور ان کے بعد آنے والوں نے پوچھا، ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ انہوں نے فرانسیسی قانون، اطالوی طرز تعمیر، یہ سب بنا سوچے سمجھے درآمد کرنے کی کوشش کی۔ جی، جس سے معاشرہ اپنی جڑوں سے کٹ گیا۔ اور جب آپ اپنی تہذیبی بنیادوں کو خود ہی رد کر دیں تو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر امت کا تصور پرانا ہو گیا تو اس کی جگہ کیا لے گا؟ اس خلا کو پور کرنے کے لیے یورپ سے ایک نیا نظریہ درآمد کیا گیا، قوم ریاست یا نیشن سٹیٹ۔ قوم پرستی کا نظریہ۔ جی، یعنی امت کے بجائے نسل، جیسے عرب، ترک، فارسی یا جغرافیائی وطن سے وفاداری۔ یہ اسلامی تاریخ میں بالکل نئے اور اجنبی تصورات تھے۔ اور اس سوچ کو فروغ دینے میں اس وقت کے دانشوروں کا بھی بڑا کردار رہا ہوگا۔ بلا شبہ، مصنف مصر کے مشہور ادیب طہا حسین کی مثال دیتے ہیں، جنہوں نے کھل کر یہ دلیل دی کہ مصر کی تہذیب بنیادی طور پر مشرقی یا اسلامی نہیں بلکہ مغربی ہے، اور اس کا مستقبل یورپ سے جڑا ہے۔ جی، اور اس قسم کی سوچ کئی دہائیوں تک مسلمان ملکوں کی اشرافیہ پر حاوی رہی۔ لیکن یقیناً سب لوگ اس مکمل نقالی کے راستے سے متفق نہیں ہوں گے۔ کیا کچھ ایسے مفکر بھی تھے جنہوں نے ایک مختلف تیسرا راستہ دکھانے کی کوشش کی؟ بالکل، وہ یہ ایسا راستہ جو جدیدیت کو قبول کرے لیکن اپنی اسلامی شناخت کو کھوئے بغیر؟ جی، اور کتاب اس دور کی دو عظیم شخصیات کو نمایاں کرتی ہے جو دو مختلف خطوں میں بالکل مختلف حالات میں اسی سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے۔ برصغیر ہندوستان سے علامہ محمد اقبال اور ترکی سے بدیع الزمان سید نورسی۔ اقبال کا نام تو ہمیشہ ہی دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ وہ ایک ایسے شاعر اور فلسفی تھے جو مغرب کے فکر کو بھی اس کی گہرائی میں سمجھتے تھے اور اسلامی علوم پر بھی عبور رکھتے تھے۔ جی، ایسے میں انہوں نے اس بحران کا کیا حل پیش کیا؟ اقبال کا مرکزی تصور خودی کا تھا، جسے آپ متحرک اور باشعور فرد کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ان کا ماننا تھا کہ مغرب کا فرد مادیت میں کھو چکا ہے اور مسلمان کا فرد تقدیر پرستی اور بے عملی کا شکار ہے۔ انہوں نے ایک ایسے فرد کا تصور دیا جو عمل، تخلیق اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے اپنی اور اپنی قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ لیکن اس کی بنیاد اسلامی اخلاقیات پر ہونی چاہیے۔ بالکل، اس سارے عمل کی بنیاد اسلامی اخلاقیات اور روحانیت پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے مغرب کی قوم پرستی کو ایک بت قرار دے کر مسترد کر دیا اور اسلام کو صرف ایک نجی عقیدہ نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی اور سیاسی نظام کے طور پر پیش کیا۔ جی، اسی لیے انہیں پاکستان کا روحانی باپ سمجھا جاتا ہے۔ تو اقبال کا راستہ ایک فکری اور نظریاتی تعمیر نو کا تھا۔ دوسری طرف ترکی میں سید نورسی کو تو بالکل مختلف اور کئی زیادہ سخت حالات کا سامنا تھا۔ جی، انہیں مصطفیٰ کمال اتاترک کی جارحانہ سیکولرزم کا سامنا تھا، جہاں ریاست پوری طاقت سے مذہب کو عوامی زندگی سے مٹانے پر تلی ہوئی تھی۔ ایسے میں براہ راست سیاسی تصادم تو خودکشی کے مترادف تھا۔ بالکل، نورسی نے ایک بالکل مختلف حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اپنی پوری توجہ معاشرے کی اخلاقی اور ایمانی تعمیر نو پر مرکوز کر دی۔ اور اس کے لیے ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ انہوں نے قرآن کی تفسیر پر مبنی ایک ضخیم مجموعہ رسالہ نور لکھا، جس کا مقصد جدید دور کے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا جواب دینا اور مادیت پرستی کے مقابلے میں ایمان کو عقلی بنیادوں پر مضبوط کرنا تھا۔
لیکن ان کا اصل کمال ان کی تحریک کا ڈھانچہ تھا۔ جی، انہوں نے کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں بنائی، بلکہ چھوٹے چھوٹے غیر رسمی اسٹڈی سرکلز یعنی درسی حلقے قائم کیے، جو لوگوں کے گھروں میں خفیہ طور پر ملتے۔ ہاں، اور رسالہ نور کا مطالعہ کرتے۔ یہ ایک مخالف اور جابر حکومت کے تحت ایمان کو بچانے اور پھیلانے کی ایک شاندار حکمت عملی تھی، جو نیچے سے اوپر کی طرف کام کرتی تھی۔ یہ بہت دلچسپ ہے، یعنی ایک طرف اقبال کا فلسفیانہ اور سیاسی ویژن ہے، اور دوسری طرف نورسی کا تریمول سطح پر یعنی گراس روٹس لیول پر خاموش ایمانی کام۔ جی، دو بالکل مختلف حالات میں دو مختلف جوابات۔ اور یہ دونوں راستے مغرب کی اندھی تقلید اور ماضی پرستی دونوں کے مقابلے میں ایک متبادل پیش کرتے تھے۔ بالکل۔ تو ہم نے اس گفتگو میں اب تک بحران کی تشخیص کو دیکھا، مغرب سے تصادم کی نوعیت کو سمجھا، اور پھر ان مختلف راستوں کا جائزہ لیا جو اس کے جواب میں سامنے آئے۔ جی، مکمل مغربیت کی طرف جھکاؤ سے لے کر اقبال اور نرسی جیسے مفکرین کے متبادل نظریات تک۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ 20ویں صدی کے وسط تک ایسا لگتا تھا کہ سیکولر قوم پرستی کا نظریہ جیت گیا ہے۔ ہاں، زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ایسی ہی حکومتیں قائم تھیں۔ جی، لیکن پردے کے پیچھے کچھ اور پک رہا تھا۔ دہائیوں کی ریاستی کوششوں کے باوجود اسلامی شناخت حیرت انگیز طور پر بہت لچکدار اور آپ کہہ سکتے ہیں مضبوط ثابت ہوئی۔ اور یہیں سے کہانی ایک نیا اور شاید سب سے ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ بالکل۔ یہ سیکولر نظریات عوام کو متحرک کرنے میں کیوں ناکام ہوئے، اور وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے 1970 کی دہائی میں اسلام ایک بار پھر عوامی سطح پر ایک بہت بڑی سیاسی اور سماجی طاقت بن کر ابھرا؟ اگلے حصے میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکٹر علی اے علاوی کی کتاب دی کرائسس آف اسلامک سویلائزیشن پر ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے اسلامی تہذیب ایک گہرے بحران کا شکار ہوئی، اور 1950s اور 60s کی دہائی تک تو دنیا یہ مان بیٹھی تھی کہ اسلام اب ماضی کا قصہ ہے، ایک ریلک ہے جس کی جگہ صرف ذاتی عقیدے تک محدود ہو جائے گی۔ بالکل، اس وقت کا ماحول ہی ایسا تھا۔ جو نئی مسلم ریاستیں بن رہی تھیں ان پر سیکولر طبقے کا غلبہ تھا۔ عالمی سطح پر دو ہی راستے نظر آتے تھے، مغربی جمہوریت یا سوویت کمیونزم، اور زیادہ تر مسلم ممالک نے مقامی قوم پرستی اور سوشلزم کا کوئی ملا جلا ماڈل اپنا لیا تھا۔ اس پوری بحث میں اسلام بطور ایک تہذیبی یا سیاسی قوت کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ یعنی اسلام کو ایک ایسی پرانی تہذیب سمجھ لیا گیا تھا جو جدیدیت کے چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر 1970 کی دہائی میں سب کچھ ڈرامائی طور پر بدل گیا۔ یہاں آ کر کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ مصنف اسے اسلام کا انقلاب نہیں کہتے، بلکہ ایک زیادہ دلچسپ نام دیتے ہیں، اسلام کا جوابی انقلاب، کاؤنٹر ریوولٹ آف اسلام۔ یہ کیا تھا؟ یہ دراصل اب دیکھیں 2 صدیوں کی مسلسل پسپائی، شکست اور اپنی ہی اشرافیہ کی ناقص حکمرانی کے خلاف ایک بہت بڑا رد عمل تھا۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک عالمگیر اسلامی لہر تھی جو کسی ایک ملک یا زبان تک محدود نہیں تھی۔ اس کی کئی شکلیں تھیں۔ ایران میں ایک عوامی انقلاب برپا ہو گیا، افغانستان میں دنیا کی سپر پاور سوویت یونین اس کے خلاف ایک کامیاب جہاد ہوا، اور عام مسلم معاشروں میں اسلامی اقدار اور پہچان اچانک عوامی زندگی کا مرکز بن گئیں۔ تو یہ صرف سیاسی نہیں تھا، بلکہ ایک سماجی اور ثقافتی بیداری بھی تھی۔ بالکل، یہ ایک ایسی بیداری تھی جس نے مسلم دنیا کے حکمرانوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور مغربی دنیا کو بھی نوٹس لینے پر مجبور کر دیا کہ اسلام ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ ایک تہذیب تھی جو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے۔ آئیے ذرا اس کی تہوں میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ اس جوابی انقلاب کے پیچھے کوئی فکری بنیاد تو ہوگی۔ وہ کون سے مفکر اور نظریات تھے جو اس لہر کو توانائی دے رہے تھے؟ کتاب میں ایک جزائری مفکر مالک بن نبی کا ذکر آتا ہے۔ مالک بن نبی کا کام بہت گہرا تھا، لیکن زیادہ تر غیر سیاسی تھا۔ انہوں نے تہذیبوں کے عروج و زوال پر کام کیا، اور ایک بہت چونکا دینے والا نظریہ دیا جسے وہ کالونیزابلٹی کہتے ہیں، یعنی قابل نوآبادیات بن جانا۔ یہ تو بڑا چپتا ہوا خیال ہے۔ کیا ان کا مطلب یہ تھا کہ مسئلہ صرف بیرونی حملہ آوروں کا نہیں تھا، بلکہ مسلمان ذہنی طور پر خود کو شکست خوردہ تسلیم کر چکے تھے؟
ایک طرح کی اندرونی غلامی؟ بالکل یہی ان کا مرکزی نقطہ تھا۔ ان کے نزدیک اصل جنگ میدان میں نہیں، ذہنوں میں ہاری جا چکی تھی۔ مسلمان ذہنی طور پر شکست کھا چکے تھے اور اسی وجہ سے وہ بیرونی طاقتوں کا آسان شکار بن گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ تہذیب کی بحالی کا آغاز فرد کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ جب تک ایک فرد اخلاقی اور فکری طور پر خود کو تبدیل نہیں کرتا، معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کے خیالات زیادہ پھیلے کیوں نہیں؟ یہ تو بہت بنیادی بات لگتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اقتدار حاصل کرنے کا کوئی فوری فارمولہ نہیں دے رہے تھے۔ وہ ایک لمبی صبر آزما جدوجہد کی بات کر رہے تھے، جس کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، جبکہ اس وقت کے نوجوان ایکشن چاہتے تھے۔ وہ سیاسی تبدیلی کا کوئی بلو پرنٹ مانگ رہے تھے۔ تو پھر یہ فکری خلا کس نے پر کیا؟ کتاب بتاتی ہے کہ شیعہ دنیا میں علی شریعتی اور باقر الصدر اور سنی دنیا میں سید قطب جیسے مفکرین نے اس خلا کو پر کیا۔ جی، یہ وہ مفکرین تھے جنہوں نے سیاسی اسلام کی نظریاتی بنیاد رکھی۔ ایران میں علی شریعتی نے ایک بالکل نیا کام کیا۔ انہوں نے شیعہ تاریخ کی شہادت اور جد و جہد کی روایات کو مغربی سوشلسٹ نظریات کے فریم ورک میں پیش کیا۔ تو انہوں نے مذہب کو ایک انقلابی سیاسی نظریے میں بدل دیا، جس نے خاص طور پر یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو بہت متحرک کیا۔ جی بالکل، وہ مذہب کو ذاتی عبادت سے نکال کر سماجی انقلاب کا محرک بنا رہے تھے۔ اب اسی دوران عراق میں ایک اور بڑی شخصیت آیت اللہ باقر الصدر کام کر رہے تھے۔ وہ ایک روایتی عالم تھے، لیکن انہوں نے مارکسزم اور سرمایہ داری پر اسلامی نقطہ نظر سے زبردست تنقید لکھی۔ ان کا مقصد تھا تعلیم یافتہ نوجوانوں کو کمیونزم کے بڑھتے ہوئے اثر سے بچانا۔ اور سنی دنیا میں سید قطب کا کیا کردار تھا؟ مصر میں سید قطب نے اخوان المسلمون کے لیے ایک طاقتور نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ انہوں نے جاہلی معاشرے کا تصور پیش کیا۔ ان کے کہنا تھا کہ آج کے مسلم معاشرے بھی اپنی حکومتوں سمیت اسلام سے دور ہو کر جاہلیت کے دور میں واپس جا چکے ہیں اور ان کے خلاف جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ مسلم ریاستیں خود جاہلیت کا شکار ہیں۔ یہ خیال کہ ایک شخص جیل میں بیٹھ کر یہ لکھ رہا ہے اور پھر یہ نظریہ مصر سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں اتنی کشش کیوں تھی؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو شرح خوانگی بڑھ رہی تھی، نئی یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، اور اساتذہ کی نقل مکانی بھی ایک بڑا فیکٹر تھا۔ جیسے اخوان المسلمون سے تعلق رکھنے والے مصری اساتذہ جب نوکریوں کے لیے سعودی عرب اور شمالی افریقہ گئے تو وہ اپنے ساتھ یہ نئے انقلابی خیالات بھی لے کر گئے۔ اس کے علاوہ قرآن کی نئی تشریحات، جیسے سید قطب کی تفسیر فی ظلال القرآن، اس نے ان سیاسی تحریکوں کو ایک روحانی اور الہامی جواز فراہم کر دیا، جس سے ان کی اپیل بہت بڑھ گئی۔ یہ تفسیر جیل میں لکھی گئی تھی اور اس نے ظلم کے خلاف جدوجہد کو ایک قرآنی بنیاد دے دی۔ تو ان نظریات اور انقلابات کے بعد 1980 کی دہائی ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوششوں کا دور تھا۔ کتاب اسے عظیم ثقافتی انقلابات کا دور کہتی ہے۔ عملی طور پر یہ کیسا نظر آتا تھا؟ ہر ملک میں اس کی شکل مختلف تھی۔ ایران میں انقلاب کے بعد یونیورسٹیوں کو اسلامی بنانے کے نام پر بند کر دیا گیا، سینکڑوں پروفیسرز کو نکال دیا گیا اور نصاب کو اسلامی نظریے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی۔ اور سعودی عرب میں کیا ہوا؟ وہاں تو پہلے سے ہی ایک اسلامی نظام تھا بظاہر۔ وہاں 1979 میں خانہ کعبہ پر حملے کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ اس کے رد عمل میں ریاست نے وہابی علماء کو تعلیم اور معاشرتی پالیسی پر تقریباً مکمل کنٹرول دے دیا۔ خواتین پر پابندیاں سخت کر دی گئیں اور مذہبی پولیس کو بہت زیادہ اختیارات مل گئے۔ اور پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کا دور بھی اسی زمانے کا ہے؟ جی، پاکستان میں جنرل ضیاء الحق نے نظام اسلام متعارف کرایا، جس کے تحت حدود قوانین نافذ کیے گئے اور ملکی قانون کو شرعی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب اوپر سے نیچے، یعنی ٹاپ ڈاؤن کوششیں تھیں۔ لیکن کیا یہ کوششیں واقعی معاشرے کو اسلامی بنا رہی تھیں، یا پھر یہ صرف ریاستی کنٹرول کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ تھا؟ کتاب اس نکتہ چینی پر بات کرتی ہے کہ یہ اسلام کا نفاذ تھا، اسلام کی روح کا نہیں۔ کہ جس وقت یہ سب ظاہری اسلامائزیشن ہو رہی تھی، اسی دوران مسلم دنیا لاشعوری طور پر ایک گہرے بحران کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ اپنی روحانی بنیادوں سے دور ہو رہی تھی، جسے مصنف ڈی سیکرلائزیشن کہتے ہیں، اور یہ دو اہم شعبوں میں ہو رہا تھا: زبان اور علم۔ زبان؟
یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ زبان کیسے اپنی روحانی بنیادوں سے دور ہو سکتی ہے؟ مصنف بتاتے ہیں کہ قرآن کے کلیدی عربی الفاظ کے معنی کیسے وقت کے ساتھ سکڑ گئے۔ مثلاً دین کا لفظ قرآن میں اس کا مطلب ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، خالق کے سامنے انسان کی مکمل ذمہ داری، لیکن جدید دور میں اس کا مطلب صرف مذہب یا ریلیجن رہ گیا، یعنی چند عبادات کا مجموعہ۔ اچھا، جیسے وے آف لائف سے صرف ریچول بن جانا؟ بالکل اسی طرح عقل کا لفظ ہے۔ قرآن میں اس سے مراد وہ گہری بصیرت ہے جو الہامی حقیقت کو پہچانتی ہے، لیکن اب عقل کا مطلب صرف ذہانت یا ریزن ہے، یعنی دنیاوی مسائل حل کرنے کی صلاحیت۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ترکی میں ملتی ہے، جہاں عربی رسم الخط کو ترک کر کے لاطینی رسم الخط اپنایا گیا۔ اس ایک قدم نے ایک پوری نسل کو اپنے 1000 سالہ علمی اور روحانی ورثے سے کاٹ دیا۔ یہ صرف رسم الخط کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تہذیبی یادداشت کو مٹانے کے مترادف تھا۔ زبان کا اپنے اصل معنی سے کٹ جانا واقعی ایک تہذیبی بحران ہے۔ کیا مصنف یہ کہتے ہیں کہ علم اور تعلیم کے نظام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے اپنی یونیورسٹیوں میں بھی اپنی روح کھو دی؟ جی بالکل یہی ہوا۔ مغربی یونیورسٹی ماڈل کو بغیر سوچے سمجھے اپنا لیا گیا۔ علم کو اخلاقی اور روحانی مقصد سے الگ کر دیا گیا۔ سچائی ایک اضافی یعنی ریلیٹو چیز بن گئی۔ یہاں مصنف ایک بہت اہم مفکر سید نقیب العطاس کا تعارف کراتے ہیں۔ العطاس نے دلیل دی کہ اسلامی تہذیب کا اصل زوال علم کے حقیقی معنی کے کھو جانے کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے علم کے بارے میں کیا خاص بات کہی؟ العطاس نے علم کی 2 قسمیں بتائیں۔ ایک کو وہ کہتے ہیں فرسٹ آرڈر نالج۔ اچھا، تو یہ وہ علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، اور اپنے خالق سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ بالکل۔ اور سیکنڈ آرڈر نالج وہ ہے جو ہمیں ایک اچھا ڈاکٹر، انجینئر یا شہری بناتی ہے۔ العطاس کا کہنا تھا کہ مسلم دنیا نے پہلی قسم کے علم کو چھوڑ کر صرف دوسری قسم پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ ہم بہترین ٹیکنوکریٹ تو بنا رہے ہیں، لیکن وہ انسان بنانا بھول گئے جو جانتا ہو کہ اس علم کو حکمت کے ساتھ کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اس جوابی انقلاب اور اسلامائزیشن کی کوششوں کے بعد، سرد جنگ کے خاتمے اور خاص طور پر 9/11 کے بعد دنیا پھر بدل گئی۔ کتاب کہتی ہے کہ اب دنیا بھر سے اسلامی اصلاحات یا اسلامک ریفارمیشن کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ جی، اور مصنف کے نزدیک یہ مطالبہ اور اس کا موازنہ یورپ کی پروٹسٹنٹ ریفارمیشن سے کرنا بالکل غلط ہے۔ یورپ میں ریفارمیشن کیتھولک چرچ کے ایک مرکزی ادارے اور پوپ کی اتھارٹی کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اسلام میں ایسا کوئی مرکزی ادارہ یا پوپ ہے ہی نہیں جس کے خلاف بغاوت کی جائے۔ تو پھر یہ اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا؟ مصنف کے مطابق یہ اکثر ایک بیرونی دباؤ تھا، ایک احتیاطی اقدام جس کا مقصد ایک ایسے اسلام کو اقتدار میں آنے سے روکنا تھا جو مغرب کے لیے چیلنج بن سکتا تھا۔ یہ مغرب کی خواہش تھی کہ اسلام بھی عیسائیت کی طرح ایک پرائیویٹ معاملہ بن جائے اور عوامی زندگی سے نکل جائے۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ آج ہم مسلم دنیا میں جو تشدد اور انتہا پسندی دیکھتے ہیں، کتاب اس کی جڑیں کہاں تلاش کرتی ہے؟ کتاب کا تجزیہ سنی اسلام میں وہابی سلفی فکر پر بہت زیادہ مرکوز ہے۔ مصنف ان کی جڑیں قرون وسطیٰ کے عالم دین ابن تیمیہ تک لے جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ کی لفظی تشریحات اور روایتی فقہی مکاتب کو رد کرنے کے نظریے نے ایک سخت اور غیر لچکدار سوچ کو جنم دیا۔ کے دور میں اتنے پربھاوشالی کیسے ہو گئے؟ یہ تب ہوا جب سعودی عرب کی مالی معاونت سے یہ فکر دنیا بھر میں پھیلی۔ اس نے سنی اسلام کی صدیوں پرانی فکری اور روحانی روایت کو، جس میں تصوف اور مختلف فقہی مکاتب کی گنجائش تھی، کمزور کیا اور ایک ایسی آئیڈیالوجی کو فروغ دیا جو تنوع اور اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس سخت گیر سوچ کے خلاف مسلم دنیا کے اندر سے کیا کوئی رد عمل آیا؟ کیا سب نے اسے قبول کر لیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے خلاف بھی بڑی تحریکیں اٹھیں۔ مصنف 2005 کے عمان پیغام یعنی عمان میسج کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا جہاں اردن میں دنیا بھر کے سرکردہ سنی اور شیعہ علماء اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے مل کر دہشت گردی کی مذمت کی، غیر مستند فتووں پر پابندی کا مطالبہ کیا اور سب سے اہم بات، ایک دوسرے کے تمام بڑے فقہی مکاتب کو تسلیم کیا۔
تو یہ ایک طرح سے مسلم دنیا کے اندر سے ہی اس سخت گیر سوچ کے خلاف ایک متحدہ آواز تھی۔ یہ کہنا کہ نہیں، ہمارا اسلام یہ نہیں ہے، یہ بہت اہم اقدام لگتا ہے۔ یہ اسلام کی رواداری کی تاریخی روایت کو بحال کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ اس نئی سخت گیر فکر کی وجہ سے پیدا ہونے والی تقسیم نے امت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ کتاب میں عبد الکریم سروج جیسے جدید مفکرین کا بھی ذکر ہے جو ایران میں نظام کے اندر سے اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سروش ایک بہت ہی بنیادی اور اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب تو الہامی اور مقدس ہے، لیکن مذہبی علم یعنی ریلیجس نالج وہ انسانی کاوش ہے۔ یہ علماء کی تشریحات پر مبنی ہے، اور چونکہ یہ انسانی کوشش ہے، یہ وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے اور اسے بدلنا بھی چاہیے۔ یہ تو بہت انقلابی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی بھی عالم کی تشریح حتمی یا دائمی نہیں ہو سکتی۔ بالکل، سروش کہتے ہیں کہ مذہبی علم کو دوسرے انسانی علوم جیسے سائنس، فلسفہ اور سماجی علوم کے ساتھ مسلسل ڈائیلاگ میں رہنا چاہیے۔ یہ نظریہ علماء کے اس طبقے کے حتمی اختیارات کو چیلنج کرتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی تشریحات ہی دین کی واحد اور ناقابل تبدیلی شکل ہیں۔ یہ پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام کو جدید دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ مکالمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم دنیا میں ایک بہت بڑی اندرونی کشمکش جاری ہے۔ ایک طرف ایک نئی سخت گیر روایت ہے اور دوسری طرف اس کے خلاف مزاحمت ہے۔ ایک طرف یہ سوال ہے کہ شریعت میں کیا چیز مستقل ہے اور کیا وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے، اور دوسری طرف جدیدیت کے چیلنجز ہیں جن سے روحانیت کو کھوئے بغیر نپٹنا ہے۔ یہ ایک بہت پیچیدہ اور طے در طے عمل ہے۔ کتاب کے مطابق اسلام کی یہ اصلاح کسی ایک واقعے سے نہیں آئے گی، یہ بتدریج ہوگی، جس میں بحران اور صدمے بھی آئیں گے اور اس کا کوئی ایک حتمی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ ایک تہذیبی سفر ہے جس میں مختلف کردار، نظریات اور قوتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم کتاب کے اختتامی ابواب کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ علی علاوی ان تمام چیلنجز کے بعد اسلامی تہذیب کے مستقبل اور اس بحران سے نکلنے کے ممکنہ راستوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر علی علاوی کی کتاب دی کرائسس آف اسلامک سویلائزیشن پر ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے فکری اور روحانی بحران پر بات کی تھی۔ آج ہم ذرا اور گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ طاقت، ملک اور ریاست، ان تصورات کے ساتھ اسلامی تہذیب کا رشتہ اتنا پیچیدہ کیوں ہے۔ بالکل، اور آج کی بحث کا مرکزی سوال شاید یہ ہے کہ دنیا کی ہر بڑی تہذیب کو دیکھیں تو اس کے پاس ایک کور سٹیٹ ہے، مطلب ایک مرکزی ریاست جو عالمی سطح پر اس کی نمائندگی کرتی ہے، اس کی طاقت کا محور ہے۔ جیسے مغرب کے لیے امریکہ اور یورپ۔ جی، چین کنفیوشس تہذیب کا مرکز ہے، انڈیا ہندو تہذیب کا۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے پاس ایسی کوئی ایک ریاست کیوں نہیں ہے؟ اور علاوی کے مطابق اسی ایک کمی نے کئی دوسرے بحرانوں کو جنم دیا ہے۔ دلچسپ بات کہی تھی اپنے کلیش آف سویلائزیشنز تھیسس میں۔ انہوں نے اسلامی دنیا کو کانشیسنس وداؤٹ کوہیژن کہا تھا، یعنی شعور تو ہے پر اتحاد نہیں۔ مسلمان خود کو ایک امت سمجھتے ہیں لیکن سیاسی طور پر بالکل بکھرے ہوئے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہ خلا آج تک پر کیوں نہیں ہو سکا؟ علاوی اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ دیکھیں، سلطنت عثمانیہ کے بعد کئی ملکوں کو ایک امید کے طور پر دیکھا گیا، جیسے مصر تھا جس کے پاس تاریخی اور ثقافتی گہرائی تھی، لیکن جمال عبد الناصر کا جو پین عربزم کا نظریہ تھا اس نے اسے صرف عرب دنیا تک محدود کر دیا۔ اور پھر 1967 کی جنگ میں شکست نے اس خواب کو بھی توڑ دیا۔ بالکل۔ پھر پاکستان کو دیکھا گیا جو اسلام کے نام پر بنا تھا، ایٹمی طاقت بھی تھا، لیکن اس کی اپنی داخلی سیاسی عدم استحکام اور معاشی کمزوریاں، مطلب وہ کبھی یہ کردار ادا ہی نہیں کر پایا۔ اچھا، اور ایران 1979 کے انقلاب کے بعد تو اس نے باقاعدہ اسلامی دنیا کی قیادت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ بالکل کیا، اور ایک نظریاتی متبادل دینے کی کوشش بھی کی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کی اپیل اس کی شیعہ شناخت کی وجہ سے سنی اکثریت والی مسلم دنیا میں
بہت محدود رہی، بلکہ اکثر اس نے شیعہ سنی تقسیم کو مزید گہرا ہی کیا ہے۔ تو کوئی بھی ملک یہ خلا پر نہ کر سکا؟ جی، کوئی بھی نہیں۔ اور یہاں علاوی ایک بہت ہی تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اسی سیاسی کمزوری کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغرب میں ایک پین اسلامک سپر اسٹیٹ یا خلافت کا خوف پیدا ہو گیا۔ یعنی جس چیز کا حقیقت میں وجود ہی نہیں تھا، اسے ایک بہت بڑا خطرہ بنا کر پیش کیا گیا۔ بالکل، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ مسلم ریاستیں اتنی کمزور تھیں کہ وار آن ٹیرر کے دوران ان پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ علاوی پاکستان کی مثال دیتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے واضح دھمکی دی گئی تھی کہ یا تو تم ہمارے ساتھ ہو یا پھر پتھر کے زمانے میں واپس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تو کمال کی آئرنی ہے، ایک طرف ایک خیالی اسلامی سپر پاور کا خوف اور دوسری طرف حقیقی مسلم ریاستوں کو ایسی دھمکیاں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ریاستیں اصل میں خود مختار ہیں ہی نہیں۔ علاوی کے مطابق بڑی حد تک نہیں، وہ عالمی طاقتوں امریکہ، چین، یورپی یونین کے لیے ایک پرائز یعنی انعام بن چکی ہیں۔ ان کی خارجہ پالیسی اور اکثر داخلی فیصلے بھی اپنی بقا کے لیے ان بڑی طاقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کی ایک کوشش ہوتے ہیں۔ تو وہ کھلاڑی نہیں بلکہ شطرنج کے مہرے ہیں۔ جی بالکل، وہ شطرنج کے مہرے بن کر رہ گئی ہیں۔ اچھا، تو اگر سیاسی میدان میں یہ حال ہے تو پھر وہ جو ہم امت کے تصور کی بات کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو جوڑتا کیسے ہے؟ کیا اس کا کوئی عملی اثر بھی ہے؟ یہاں علاوی ایک بہت گہرا تصور پیش کرتے ہیں۔ وہ اسے ایمپائر آف کانشسنس یا شعور کی سلطنت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر کوئی سیاسی سلطنت نہ سہی، لیکن مسلمانوں کے ذہنوں اور دلوں میں ایک غیر مرئی سرحدوں سے بالاتر سلطنت موجود ہے۔ یہ احساس کہ دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان پر ظلم ہو تو اس کا درد یہاں محسوس ہوتا ہے۔ جی، یہ رشتہ صرف مذہبی نہیں ہے بلکہ ایک تہذیبی اور سیاسی کمیونٹی کا بھی ہے۔ اور جب اس شعور کی سلطنت سے تعلق رکھنے والے لوگ دنیا میں اپنی سیاسی بے بسی اور کمزوری دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو شدید مایوسی، غصہ اور ایلینیشن پیدا ہوتی ہے۔ یہ احساس کہ عالمی نظام میں ہماری کوئی آواز نہیں، کوئی عزت نہیں۔ اور علاوی کے مطابق عزت اور پہچان کی یہی تلاش دو بالکل متضاد انتہاؤں کو جنم دیتی ہے۔ اچھا، وہ دو انتہائیں کون سی ہیں؟ ایک طرف ہے دبئی ماڈل، مغرب کی بھونڈی نقلی، بلند و بالا عمارتیں، بے تحاشا دولت کی نمائش۔ یہ ایسنشلی مغرب کو یہ کہنے کی کوشش ہے کہ دیکھو ہم بھی تمہارے جیسے ماڈرن ہیں، ہمیں قبول کرو۔ ایک طرح کی خوش آمدانہ تقلید۔ بالکل۔ اور دوسری انتہا وہ ہے شدید غصہ، نفرت اور حسد جو نائلزم اور دہشت گردی کو جنم دیتا ہے۔ یہ مغرب کو مکمل طور پر مسترد کرنے کا اعلان ہے۔ علاوی کا اصل نقطہ یہ ہے کہ دبئی کی چمک دمک اور دہشت گردی کی تاریکی، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یعنی دونوں راستے، چاہے وہ مکمل تقلید کا ہو یا مکمل انکار کا، اسی احساس کمتری سے نکل رہے ہیں۔ بالکل، دونوں کی جڑ میں یہ خواہش ہے کہ دنیا ہمیں تسلیم کرے، اور جب یہ عزت نہیں ملتی تو رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے۔ یہ صرف سیاست نہیں، یہ تہذیبی نفسیات کا بحران ہے۔ یہ بحث ہمیں سیدھا اس تصور کی طرف لے جاتی ہے جو ان تمام چیزوں کے مرکز میں ہے: اسلامی ریاست اور خاص طور پر خلافت۔ القاعدہ اور داعش جیسے گروہوں نے تو اسے اپنی آئیڈیالوجی کا محور بنا لیا ہے۔ جی، لیکن مغرب میں بھی اس کا ایک عجیب خوف پایا جاتا ہے۔ علاوی اس مغربی رد عمل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ جارج ڈبلیو بش کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہیں جس میں انہوں نے خلافت کو ایک ٹوٹالیٹیرین اسلامک امپائر قرار دیا جو اسپین سے انڈونیشیا تک پھیلا ہوگا۔ یہ تو ایک کمال کی ریٹوریکل ٹرک تھی۔ جی، ایک ایسے ادارے کو جو حقیقت میں موجود ہی نہیں تھا ایک بہت بڑا اور حقیقی خطرہ پیش کر دیا گیا، ایک بھوت کو زندہ عفریت بنا دیا گیا۔ لیکن کیا خلافت کی یہ خواہش صرف چاند ریڈیکل گروہوں تک محدود ہے؟ مطلب لوگ جب خلافت کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ ایک طرح کی نوسٹالجیا نہیں؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ علاوی اس رومانویت پر بھی بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق زیادہ تر لوگوں کے لیے خلافت کی خواہش کسی خاص سیاسی نظام کی واپسی کا مطالبہ نہیں، یہ کئی چیزوں کی علامت ہے۔ جیسے مسلمانوں کا کھویا ہوا اتحاد اور طاقت۔ یہ اس احساس کی عکاسی ہے کہ ہم ایک امت ہے
اور ہمارا ایک مشترکہ سیاسی ڈھانچہ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ انصاف پر مبنی ایک معاشرے کی خواہش ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہو۔ تو یہ ایک آئیڈیل کی تلاش ہے۔ ہاں، یہ ایک آئیڈیل کی تلاش ہے۔ علاوی واضح کرتے ہیں کہ تاریخی طرز کی خلافت جیسی عباسیوں یا عثمانیوں کے دور میں تھی، اس کا واپس آنا آج کی نیشن سٹیٹس کی دنیا میں تقریباً ناممکن ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ تصور آج بھی اہم ہے، کیونکہ یہ ایک بنیادی سوال کو زندہ رکھتا ہے کہ ایک جدید ریاست اسلامی کیسے ہو سکتی ہے؟ ریاست اور شریعت کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال آج ہر مسلم معاشرے کو درپیش ہے، اور اس کا کوئی ایک جواب موجود نہیں۔ اچھا، تو سیاسی ڈھانچے سے ہٹ کر اب ذرا اقدار یا ویلیوز کی طرف آتے ہیں۔ آفاقی انسانی حقوق اور اسلامی اصولوں کے درمیان ایک گہری کشمکش نظر آتی ہے۔ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ علاوی اپنی کتاب کا ایک بڑا حصہ اسی کشمکش کے لیے وقف کرتے ہیں۔ وہ 1948 کے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس یعنی UDHR پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ ان کی تنقید کے بنیادی نکات کیا ہیں؟ کیا وہ سرے سے انسانی حقوق کے خلاف ہے؟ نہیں، وہ انسانی حقوق کے خلاف نہیں، بلکہ UDHR کے آفاقی ہونے کے دعوے کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دستاویز دوسری جنگ عظیم کے بعد فاتح مغربی طاقتوں نے بنائی تھی۔ اسے بنانے والی کمیٹی پر ان کا غلبہ تھا۔ علاوی خاص طور پر لبنان کے ایک عیسائی دانشور چارلز میلک کا ذکر کرتے ہیں، جو اسلام کے بارے میں کافی منفی خیالات رکھتے تھے۔ ان کے مطابق یہ دستاویز مغرب کی گریکو رومن جوڈیو کرسچن روایت کی عکاسی کرتی ہے، نہ کہ پوری انسانیت کی۔ لیکن ان دونوں تصورات میں بنیادی فلسفیانہ فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق فرد اور معاشرے کے تعلق میں ہے۔ UDHR کا پورا ڈھانچہ فرد کے حقوق پر کھڑا ہے، ایسے حقوق جو ہر انسان کو پیدائشی طور پر حاصل ہیں۔ ایک انڈیویجول سینٹرک ماڈل۔ بالکل۔ اس کے برعکس علاوی کہتے ہیں کہ اسلام میں حقوق کا تصور فرائض اور ذمہ داریوں کے ایک نظام سے جڑا ہوا ہے۔ انسان پر خدا کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، خاندان کے حقوق ہیں۔ حقوق ان فرائض کو پورا کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ تو یہ ایک کمیونٹی سینٹرک ماڈل ہے۔ جی اس کو کسی مثال سے واضح کر سکتی ہیں؟ بالکل، آزادی اظہار کی مثال لیں۔ مغربی تصور میں یہ ایک تقریباً مطلق انفرادی حق ہے۔ صحیح۔ اسلامی فریم ورک میں اظہار رائے کی آزادی ایک فرض سے جڑی ہے، سچ بولنا، انصاف کا ساتھ دینا۔ لیکن اس کی حدود بھی فرائض سے ہی متعین ہوتی ہیں، جیسے معاشرے میں فتنہ اور فساد نہ پھیلانا۔ یعنی فرد کے حق پر معاشرے کا استحکام فوقیت رکھتا ہے؟ جی بالکل۔ اس کے جواب میں مسلم دنیا نے 1990 میں وہ کائرو ڈیکلریشن آن ہیومن رائٹس ان اسلام بھی تو پیش کیا تھا۔ علاوی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علاوی اسے ایک بہت کمزور اور رد عمل پر مبنی دستاویز قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف مغرب کے جواد میں بنائی گئی تھی، اس میں کوئی گہرائی نہیں تھی۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس نے تمام حقوق کو شریعت کی حدود کے تابع کر دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان حدود کا تعین کون اور کیسے کرے گا۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ دلیل تھوڑی سی ڈیفینسو نہیں لگتی؟ یعنی جب آپ پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگے تو آپ کہہ دیں کہ بھئی ہمارا تو پورا نظام ہی مختلف ہے۔ اور علاوی اس منافقت پر بھی کھل کر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قاہرہ ڈکلریشن پر دستخط کرنے والے بیشتر مسلم ممالک کا اپنا انسانی حقوق کا ریکارڈ انتہائی شرمناک ہے۔ جب آپ خود ان اصولوں پر عمل نہیں کرتے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، تو دنیا آپ کی بات کو سنجیدگی سے کیسے لے گی؟ یہ تو اس مسئلے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ جی، ایک طرف مغرب کا ہیومن رائٹس ڈسکورس ہے، جسے اکثر مسلم دنیا اپنے خلاف ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر دیکھتی ہے۔ دوسری طرف مسلم دنیا کے اندر انسانی حقوق کی پامالی ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کیا مسلم دنیا کو مغربی ماڈل قبول کر لینا چاہیے؟ علاوی کے مطابق حل نہ تو مغربی ماڈل کی اندھی تقلید میں ہے اور نہ ہی اسے مکمل طور پر مسترد کرنے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے ورثے کی طرف لوٹے اور اسلام کے بنیادی اصولوں، خاص طور پر عدل یعنی انصاف کے جامع تصور پر مبنی ایک مستند، جدید اور قابل عمل نظام وضع کرے۔ ایک ایسا نظام جو فرد کے حقوق اور معاشرے کی ذمہ داریوں میں توازن قائم کرے۔
تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب ایک کثیر الجہتی بحران کا شکار ہے۔ سیاسی سطح پر ایک چیمپئن ریاست کی کمی ہے جس سے بے بسی کا احساس ہے۔ نفسیاتی سطح پر یہی بے بسی دبئی جیسی نقلی یا دہشت گردی جیسی انتہا پسندی کو جنم دے رہی ہے، اور نظریاتی سطح پر خلافت کی وراثت اور انسانی حقوق جیسے جدید مغربی تصورات کے ساتھ ایک گہرا تصادم جاری ہے۔ بالکل درست۔ اور علاوی ہمیں ایک حتمی اور چیلنجنگ سوچ کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا راستہ صرف ماضی کی عظمت کے گنگانے میں نہیں ہے۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ کیا اسلام کے بنیادی اصولوں جیسے عدل، شورا اور رحمہ کی بنیاد پر حکومت اور حقوق کا ایک نیا، جدید اور مستند اسلامی ڈھانچہ تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ ایک ایسا ڈھانچہ جو 21ویں صدی کے تقاضوں کو بھی پورا کرے اور اپنی روحانی بنیادوں پر بھی قائم رہے۔ جی، یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ علی علاوی اسلامی تہذیب کے مستقبل اور اس بحران سے نکلنے کے کون سے ممکنہ راستے تجویز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر علی اے علاوی کی کتاب دی کرائسس آف اسلامک سویلائزیشن پر ہماری گفتگو کا یہ آخری حصہ ہے، اور آج ہم ایک بہت بڑے ایک بہت گہرے تضاد پر بات کریں گے۔ ایک طرف اسلامی تہذیب کی شاندار معاشی تاریخ ہے، اور دوسری طرف آج کی غربت۔ جی، یہ فرق واقعی بہت بڑا ہے۔ مصنف اپنی بات 14ویں صدی کے عظیم مفکر ابن خلدون کے ایک قول سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی تہذیب کی خوشحالی اس کے لوگوں کی پیداواری صلاحیت پر منحصر ہے۔ اور ایک وقت تھا جب یہ صلاحیت اپنے عروج پر تھی۔ بالکل، ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ اسلامی دنیا صدیوں تک عالمی تجارت کا، معیشت کا مرکز تھی۔ بڑے بڑے یورپی مورخین جیسے فرنینڈ بروڈل، وہ تو یہ مانتے ہیں کہ ماڈرن کمرشل لائف کی تقریباً تمام بڑی ایجادات، جیسے بل آف ایکسچینج، بل آف ایکسچینج، چیکس، پارٹنرشپ کے معاہدے، یہ سب اسلامی دنیا سے اٹلی کے راستے یورپ پہنچے۔ اور اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ تجارت کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ پیغمبر اسلام خود ایک تاجر تھے۔ صحیح، ملاکا سے لے کر مراکش تک اسلامی دنیا کے شہر جدت اور کاروبار کے ہب تھے۔ اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ مصنف ایک بہت ہی چونکانے والی مثال دیتے ہیں۔ جب نیپولین 1798 میں مصر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مصری پہیے کا استعمال بھول چکے تھے۔ پہیے کا مطلب ویل کا؟ جی، ویل کا۔ وہ اپنا سارا سامان جانوروں پر لاد کر لے جا رہے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا زوال آیا کیسے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور کتاب اس کا جواب بہت دلچسپ انداز میں دیتی ہے۔ مصنف اس عام خیال کو فوراً مسترد کر دیتے ہیں کہ اس زوال کی وجہ خود اسلام ہے۔ اچھا، یہ تو ایک بہت عام الزام ہے جو لگایا جاتا ہے۔ جی، لیکن علاوی کے مطابق حقائق اس کی تائید نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہی جغرافیائی علاقے میں مسلم اور غیر مسلم ممالک کا موازنہ کریں تو ان کی فی کس آمدنی میں کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ ہاں، کتاب میں کئی مثالیں ہیں۔ جیسے پاکستان کی فی کس جی ڈی پی ہندوستان سے بہت مختلف نہیں ہے۔ ملیشیا کی معاشی کارکردگی تھائی لینڈ سے بہتر رہی ہے۔ ترکی کئی بلقان ممالک سے آگے ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ علاوی کا نقطہ یہ ہے کہ اصل مسائل ناقص حکمرانی، کرپشن، اختیارات کا غلط استعمال اور غیر منصفانہ ٹیکس ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جو صرف مسلم دنیا تک محدود نہیں ہیں۔ تو اگر مسئلہ مذہب میں نہیں ہے تو پھر اس کی جڑ کہاں ہے؟ مصنف یہاں ایک بہت دلچسپ ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم دنیا ایک فکری مخمص سے یعنی انٹلیکچول پنسر کا شکار ہے۔ یہ پنسر یا شکنجہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل، یہ کتاب کا ایک مرکزی خیال ہے۔ انٹلیکچول پنسر کا مطلب ہے کہ مسلم دنیا پر دو مخالف سمتوں سے دباؤ ہے۔ ایک طرف مغربی مفکر کہتے ہیں کہ مسلم معاشرے بھی دوسرے ترقی پذیر ممالک کی طرح ہی ہیں اور ان پر بھی وہی معاشی اصول لاگو ہونے چاہیے، مطلب سیکولر ماڈل اپناؤ۔ اور دوسری طرف خود مسلمانوں کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، اسلام میں کوئی خاص بات ہے جسے بدلنا ضروری ہے، یا اسلام ہی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اچھا، تو اس دو طرفہ دباؤ کی وجہ سے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے؟ بالکل، نہ پوری طرح مغربی ماڈل اپنا سکے اور نہ ہی کوئی اپنا مستند متبادل نظام بنا سکے۔ اور اسی کشمکش سے اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ جیسے تجربات نے جنم لیا۔ جی ہاں، اور مصنف کے نزدیک یہ تجربات بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔
خاص طور پر اسلامک بینکنگ پر وہ بہت سخت تنقید کرتے ہیں۔ وہ اسے آرٹفل ڈیلوژن یعنی خوبصورت فریب قرار دیتے ہیں۔ خوبصورت فریب، یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ مطلب مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا نظام صرف نام کی تبدیلی ہے۔ علاوی کا استدلال یہی ہے۔ دیکھیں، اسلام میں سود یا ربا کی ممانعت ایک بنیادی اصول ہے۔ اسلامک بینکنگ کو اس کا حل سمجھا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں اسلامک بینکوں میں بھی مصنوعات کی قیمتوں کا تعین یعنی ان کا پروفٹ مارجن، وہ کس چیز سے جڑا ہوتا ہے؟ وہ بلاخر مارکیٹ میں رائج شرح سود یعنی انٹرسٹ ریٹ سے ہی منسلک ہوتا ہے، جیسے LIBR یا کیبور۔ تو نام بدل دیا، طریقہ کار کو تھوڑا پیچیدہ بنا دیا، لیکن روح وہی رہی۔ اور یہ شریعہ بورڈز کا کیا کردار ہے پھر؟ وہ بس ایسے سودوں کی اجازت دیتے ہیں جو صرف ظاہری طور پر اسلامی لگتے ہیں، لیکن ان کا مقصد وہی سود حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ آج بڑے بڑے مغربی بینک جیسے HSBC اور سٹی بینک وہ بھی اپنی اسلامک بینکنگ ونڈوز چلا رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا منافع بخش کاروبار ہے۔ تو جس نظام کو ایک متبادل بننا تھا وہ خود اسی مین سٹریم سسٹم کا حصہ بن گیا۔ یہی نکتہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک حقیقی متبادل نظام بنانے کا تاریخی موقع ضائع کر دیا گیا۔ تو یہ معاشی ناکامی بقول مصنف کے ایک بہت بڑی تخلیقی ناکامی بھی ہے، مطلب کریٹیوٹی کا زوال۔ کیا مصنف اس پر بھی بات کرتے ہیں؟ ہاں، اور یہ کتاب کا شاید سب سے پریشان کن حصہ ہے۔ ایک وقت تھا جب اسلامی تہذیب میں سائنس، فلسفہ، ریاضی، طب ہر چیز میں دنیا کی رہنمائی کی۔ بغداد، قرطبہ، یہ سب علم کے مراکز تھے۔ جی، اور آج صورتحال بالکل الٹ ہے۔ مصنف کچھ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں جو واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ کیا ہے وہ اعداد و شمار؟ OIC یعنی مسلم ممالک کی تنظیم کے 57 ممالک میں فی 1000 آبادی پر صرف 8.5 سائنسدان اور ٹیکنیشین ہیں۔ صرف 8.5؟ اور عالمی اوسط کیا ہے؟ عالمی اوسط تقریباً 41 ہے۔ اتنا بڑا فرق؟ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا یعنی دنیا کی آبادی کا تقریباً چوتھا حصہ مل کر دنیا کے سائنسی لٹریچر میں صرف 1.17% حصہ ڈالتی ہے۔ 1.17%؟ جی، یہ اکیلے اسپین سے بھی کم ہے، جس کا حصہ 1.48% ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اسپین جیسے ایک ملک کا سائنسی حصہ پوری مسلم دنیا سے زیادہ ہے۔ آخر ایسا ہوا کیوں؟ یہ تخلیقی صلاحیت کہاں غائب ہو گئی؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے مصنف ایک اور بڑے اسکالر سید حسین نصر کے نظریات کا حوالہ دیتے ہیں۔ نصر کے مطابق یہ زوال اس وقت شروع ہوا جب مسلمانوں نے اس روایتی نقطۂ نظر کو ترک کر دیا۔ یہ روایتی نقطۂ نظر کیا تھا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کو مذہب کے تابع رکھا گیا تھا اور اسی وجہ سے ترقی رک گئی؟ نہیں، بلکہ اس کے برعکس۔ نصر کا کہنا ہے کہ روایتی اسلامی تہذیب میں سائنس کا مقصد صرف مادی علم حاصل کرنا نہیں تھا۔ اس کا ایک اعلیٰ مقصد بھی تھا، فطرت میں خدا کی نشانیوں کو دیکھنا، کائنات کے نظام میں الہی حکمت کو سمجھنا۔ اچھا۔ مثال کے طور پر آسٹرولیب جیسے پیچیدہ آلات صرف ستارے دیکھنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ان کا بنیادی مقصد نماز کے اوقات اور قبلہ کی سمت کا تعین کرنا تھا۔ یعنی سائنس اور روحانیت جڑے ہوئے تھے۔ بالکل۔ جب یہ مقدس نقطۂ نظر ختم ہو گیا اور سائنس کو صرف مغرب کی نقل کا ذریعہ سمجھا جانے لگا تو وہ اصلی تخلیقی روح بھی ختم ہو گئی۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب جب مقصد ہی بدل گیا تو نتیجہ بھی بدل گیا، اور اس کا اثر تو ہمارے شہروں پر بھی نظر آنا چاہیے۔ یقیناً۔ اور مصنف اسلامی شہر یا مدینہ کے زوال پر ایک پورا باب لکھتے ہیں۔ تاریخی طور پر اسلامی شہروں کی ایک خاص پہچان تھی۔ مسجد مرکز میں، اس کے ارد گرد بازار، پھر تعلیمی ادارے، ایک مشترکہ لے تھی۔ اور اس کی سب سے تکلیف دہ مثال شاید مکہ اور مدینہ کی ہے؟ ہاں، مصنف اسے ایک تہذیبی المیہ قرار دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سعودی عرب میں وہابی علماء کے کہنے پر ہزاروں سال پرانی تاریخی عمارتوں کو مسمار کر دیا گیا۔ کس ڈر سے؟ اس ڈر سے کہ کہیں لوگ ان کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ ایک اندازے کے مطابق مکہ اور مدینہ کی تقریباً 95% تاریخی عمارتیں ختم کر دی گئی ہیں۔ 95%؟ جی، یہ تو ایک تہذیب کی یادداشت کو مٹانے کے مترادف ہے۔ جی۔ وہ جگہیں جہاں صدیوں کی تاریخ تھی، اب وہاں شیشے اور کنکریٹ کی بلند و بالا عمارتیں ہیں۔
اور آج خانہ کعبہ کے ارد گرد 5 اسٹار ہوٹلز، بڑے بڑے شاپنگ مالز جہاں برگر کنگ اور سٹار بکس کے اشتہارات لگے ہیں، یہ اس شہر کی روح کے بالکل برعکس ہے، جہاں حج کے دوران سب برابر سمجھے جاتے ہیں۔ یہی بات ہمیں کتاب کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف لاتی ہے، جسے علاوی دی لاسٹ کرائسس یعنی آخری بحران کہتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ اسلامی تہذیب کا اصل بحران یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا مذہب پر یقین کم ہو گیا ہے، مساجد بھری ہوئی ہیں۔ تو پھر بحران کیا ہے؟ بحران یہ ہے کہ تہذیب کے دیگر تمام ستون، معیشت، علم، فن تعمیر، یہ سب ایک ایک کر کے گر چکے ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جس تحریک کو اس بحران کا حل سمجھا جاتا ہے، یعنی سیاسی اسلام، علاوی کے نزدیک شاید وہی آخری ضرب ثابت ہو رہی ہے۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ اسلامسٹ تو اسلام کے احیاء کی ہی بات کرتے ہیں۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلامسٹ بھی جدید دنیا کے بنیادی تصورات جیسے نیشن سٹیٹ، ٹیکنالوجی، ان سب کو دل سے قبول کر چکے ہیں۔ وہ صرف ان چیزوں پر ایک اسلامی لیبل لگانا چاہتے ہیں، وہ کوئی حقیقی متبادل تہذیبی ماڈل پیش نہیں کرتے۔ اچھا، تو وہ بھی اسی بحران کا حصہ ہے، اس کا حل نہیں؟ جی، تو پھر راستہ کیا ہے؟ کیا کتاب کسی امید پر ختم ہوتی ہے؟ ہاں، کتاب کا اختتام ایک امید کی کرن دکھاتا ہے۔ علاوی کا خیال ہے کہ حل نہ تو شریعت کے سیاسی نفاذ میں ہے اور نہ ہی مغربی ماڈلز کو اپنانے میں۔ ان کے مطابق بحالی کا راستہ اسلام کے تیسرے اور اکثر نظر انداز کیے جانے والے پہلو کو دوبارہ زندہ کرنے میں ہے، جسے احسان کہا جاتا ہے۔ احسان؟ عام طور پر تو اس کا مطلب کسی پر مہربانی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں احسان کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے خوبیوں کو کامل کرنا، یعنی پرفیکشن آف کوالٹیز۔ یہ اسلام کا باطنی، روحانی اور اخلاقی پہلو ہے جسے صدیوں تک صوفی ازم نے پروان چڑھایا ہے۔ اور جدیدیت پسندوں اور بنیاد پرستوں سب نے اسے مسترد کر دیا۔ بالکل، اپنی اپنی وجوہات کی بنا پر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے اخلاقیات، سماجی یکجہتی، حسن سلوک جیسے عناصر کمزور پڑ گئے۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس اندرونی روحانی پہلو کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا، تب تک کوئی بھی بیرونی تبدیلی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بالکل، علاوی کا خیال ہے کہ ایک حقیقی اسلامی تہذیب اسی وقت دوبارہ جنم لے سکتی ہے جب مسلمان اپنے مذہب کے اس گہرے باطنی جوہر کو دوبارہ دریافت کریں۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو علاوی کا اصل پیغام یہ ہے کہ مسئلہ سیاست یا پیسے کا نہیں بلکہ روح اور فکر کا بحران ہے۔ جی، اور حل بھی باہر سے نہیں، اندر سے آئے گا۔ اس روحانی اور اخلاقی پہلو کو دوبارہ زندہ کر کے جسے ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب ہمیں ایک بہت اہم اور چپتے ہوئے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ کتاب کا ختام اس نقطے پر ہوتا ہے کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان واقعی ایک ایسا تہذیبی خلا یعنی سویلائزیشنل سپیس بنانا چاہتے ہیں جو ان کے اپنے عقائد سے پیدا ہو، بغیر دوسروں کی دنیا میں خلل ڈالے؟ جی، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اسلام کا نام نہاد احیاء ناکام ہو جائے گا اور یہ محض گلوبل کنزیومر کلچر کا ایک اور ایگزوٹک فلیور بن کر رہ جائے گا۔ مصنف قاری سے پوچھتے ہیں، کیا حالیہ اسلامی بیداری ایک نئی تہذیب کے جنم کا پیش خیمہ ہے یا یہ ایک عظیم تہذیب کے خاتمے کا آخری تکلیف دہ باب ہے؟